تاریخ میں پہلی بار گلگت بلتستان کے عوام کو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کی روشنی میں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کی قیادت میں گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بنایا جا رہا ہے۔ گلگت بلتستان کے عوام کا یہ درینہ مطالبہ تھا۔ 75 سال سے گلگت بلتستان کے عوام نے ہمیشہ سے پاکستان کا آئینی صوبہ بننے کی ڈیمانڈ کی تھی۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے سنجیدگی سے اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے انشاءاللہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ گلگت بلتستان کے عوام کو سینٹ اور قومی اسمبلی میں نمائندگی دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ وفاقی اداروں میں بھی گلگت بلتستان کے عوام کی نمائندگی ہوگی، اور یہ ڈیمانڈ جو ہمارے لوگوں کی ایک پرانی ڈیمانڈ تھی، انشاءاللہ بہت جلد اس کے اوپر عمل درآمد ہو جائے گا۔ جن کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے ان کا کام صرف تنقید کرنا ہوتا ہے۔ تنقید برائے تعمیر کو ہم خیر مقدم کریں گے، مگر تنقید برائے تنقید کا کوئی حل نہیں ہے۔ پھلدار درخت کے اوپر پتھر ہی مارے جاتے ہیں، آؤٹ پٹ ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ مٹھی بھر افراد ہوتے ہیں جن کا کام سوائے تنقید کرنے کے کچھ نہیں ہے، زبانی جمع خرچ کرنے کے کچھ نہیں ہے۔ ہماری گورنمنٹ سنجیدگی سے اس کے اوپر کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ خالد خورشید صاحب نے باقاعدہ طور پر واضح کر دیا ہے کہ گلگت بلتستان کے مستقبل کے لیے گلگت بلتستان کے عوام کا ایک جو ڈیمانڈ تھا اس کو انشاءاللہ پورا کیا جائے گا۔ جو بھی اس وقت گلگت بلتستان کے حقوق کی راہ میں رکاوٹ ہوں گے، ڈیفینیٹلی میں ان سے مخاطب ہوں۔ ان کا کام سوائے دیکھیں، آپ کے پاس الٹرنیٹ اگر کوئی آپشن موجود ہے تو بتا دیں۔ آپ کے پاس آپشن بھی نہیں ہے، آپ کوئی تعمیر ترقی کی بات بھی نہیں کر سکتے ہیں، آپ کوئی سولوشن کی بات بھی نہیں کرتے ہیں، سوائے کرٹیسائز کے کوئی آپ بات نہیں کر سکتے ہیں۔ پہلے تو یہ کہتے تھے کہ وزیر اعظم عمران خان جب سکردو آ گئے تو یہ کہتے سنا کہ وزیر اعظم نے کوئی اعلان نہیں کیا عبوری آئینی صوبے کے حوالے سے۔ ہم نے تو کہا کہ بھائی اس سے پہلے وزیر اعظم صاحب 2 بار آ چکے ہیں گلگت بلتستان میں۔ 1 نومبر کو آ کے یہ بتا دیا تھا کہ گلگت بلتستان کو آئینی صوبہ بنایا جائے گا۔ باوجود اس کے آپ لوگوں نے پھر سے یہ کہا کہ وزیر اعظم نے اعلان نہیں کیا۔ اعلانات پہلے سے کیے گئے تھے، اس کے اوپر عمل درآمد ہونا باقی ہے، اور عمل درآمد کے لیے باقاعدہ طور پر کمیٹی بنائی گئی ہے۔ کمیٹی تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کر سنجیدگی سے گلگت بلتستان کے عوام کے حق میں فیصلہ کرے گی، اور گلگت بلتستان کے عوام کا مقدمہ بھرپور انداز کے ساتھ ہم لڑیں گے۔ اس کے لیے کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ دیکھیں، سب سے بڑا قوم پرست میں ہوں۔ قوم پرستی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گلگت بلتستان کے حقوق کی سودا بازی کی جائے، گلگت بلتستان کے حقوق کی راہ میں رکاوٹ ڈالی جائے۔ گلگت بلتستان کے جب عوام کو حقوق مل رہے ہیں تو ان کے اوپر تنقید اور تبرہ کیا جائے۔ دیکھیں نا جی، تحریک انصاف کی گورنمنٹ اگر گلگت بلتستان کے عوام کے لیے جو کہ 75 سال سے ایک ڈیمانڈ کرتے آ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کے عوام پاکستان کے آئین میں شامل ہو جائے، سینٹ قومی اسمبلی میں نمائندگی ملے، اگر گلگت بلتستان کے عوام کو اگر مل رہی ہے تو میرے قوم پرست بھائیوں کو اس چیز کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا ویلکم کرنا چاہیے۔ قوم پرست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علاقے کی تعمیر و ترقی کی بات کرے، علاقے کے مفادات کے پروٹیکٹ کرے، علاقے کی زمینوں کی پروٹیکٹ کریں، اسٹیٹ سبجیکٹ رول ریسٹور کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے قوم پرست بھائی برادران، آپ کو واضح کرتا چلیں کہ تاریخ میں پہلی بار وزیر اعظم عمران خان ہیں جس نے واضح طور پر جلسہ گاہ میں سکردو میں یہ بتا دیا ہے کہ گلگت بلتستان میں جو آپ لوگ اپنی زمینیں سستے داموں فروخت کرتے اس کے اوپر بین لگایا جائے۔ وزیر اعلیٰ خالد خورشید صاحب نے اس کو دیکھتے ہوئے گلگت بلتستان میں کوئی بھی آؤٹ سائیڈر سوائے جو ڈومسائل رکھتے ہیں اس کے علاوہ کسی اور کو زمین فروخت کرنے پہ پابندی لگائی۔ اس سے بڑا فیصلہ اور کیا ہو سکتے ہیں؟ اور دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام سینٹ قومی اسمبلی میں ڈیمانڈ کر رہے تھے، اب وہ بھی پورا کرنے جا رہے ہیں، عبوری آئینی صوبہ آپ کو بنا رہے ہیں، تو پھر آپ کیوں ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جناب یہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ ڈرامہ ہے، یہ سہانے خواب دکھایا جا رہا ہے، مفادات کا سودا کیا جا رہا ہے، زمین فروخت کی جا رہی ہے، ٹیکس نافذ کیے جا رہے ہیں، یہ آپ کیوں عوام کو گمراہ کرتے ہیں؟ ہمارا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ اگر کچھ دے نہیں سکتے ہیں تو جو دے رہے ہیں ان کے بارے میں تو اچھی رائے قائم کریں،
اس وقت گلگت بلتستان کی جو 33 رکنی اسمبلی ہے اس نے باقاعدہ طور پر گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بنانے کے حوالے سے بل پاس کیا ہے، اور اس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ مزید اگر ضرورت پڑی تو مزید پیش کیا جائے گا، اور بہت جلد سینٹ قومی اسمبلی میں بھی باقاعدہ طور پر گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بنانے کے لیے بل پیش کیے جائیں گے، اور 2/3 میجورٹی کے ساتھ جو گلگت بلتستان کے عوام کا ایک خواب تھا کہ گلگت بلتستان کے عوام پاکستان کا آئین میں شامل ہو جائیں گے، وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے گا۔ واضح طور پر ہم یہ بتانا چاہیں کہ گلگت بلتستان کے مستقبل کے لیے ہم کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خالد خورشید صاحب نے واضح طور پر کہا ہے اگر گلگت بلتستان عبوری آئینی صوبہ بنایا جاتا ہے تو ہم اپنی اس سیٹ کو قربان کرنے پہ ہمیں اس کے اوپر کوئی فکر نہیں ہے، ہم اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، اقتدار آنے جانے کی چیز ہے، مگر یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کا جو مستقبل سے ہو رہا ہے اس پہ ہم خوش ہیں کہ گلگت بلتستان کے عوام جو ایک ڈیمانڈ کرتے آ رہے تھے کہ بس ترقی کا ایک منصوبہ، پانچواں صوبہ، وہ پانچواں صوبہ وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کی روشنی میں وزیر اعلیٰ خالد خورشید اور اس کی ٹیم بنانے جا رہی ہے۔ بہت جلد گلگت بلتستان کے عوام خوشخبری سنیں گے، اور 2022 کا سال ہے گلگت بلتستان کے عوام کے لیے خوشخبری کا سال ثابت ہوگا۔